الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات وقال وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادر بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا رواہ المسلم وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک ہم چھوٹا سا ٹاپک آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، لیکن وہ ہے بڑا اہم، وہ ہے نیکیوں میں جلدی۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہوں میں جلدی کرتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گناہ کے کاموں میں رکتے نہیں ہیں، شیطان ہم کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے گناہ کے کام کرنے کے لیے، اور نیکیوں میں وہ ہم کو پیچھے ڈالتا ہے، ٹالتے جاتا ہے تاکہ ہم پیچھے ہوتے جائیں اور نیکیوں سے دور ہو جائے، اور وہ ہم کو گناہ کے کام میں جلد بازی کرواتا ہے تاکہ ہم کسی طریقے سے اس میں انوالو ہو جائے، گناہ کما لے اور اس کا مقصد جو شیطان کا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ قرآن سے اور سنت رسول سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک کام میں جلدی کرنا، نیک کام میں انتظار نہیں کرنا، ویٹ نہیں کرنا۔ تو اس کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ قرآن کی آیتوں کے کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، 148۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی کی طرف جلدی کرو۔ دیکھیے ہم کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ویسے جب اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا بیٹر ہے اور کیا رانگ ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر انسان جلد بازی نہ کرے گا نیکی کے کاموں میں تو اس سے کوتاہی ہو جائیں گی اور وہ نیک کام سے محروم ہو جائے گا، مطلب دور ہو جائے گا، اس ثواب کو وہ لاس کر لے گا۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سبقت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ جیسے صحابہ کی زندگی بھی آپ دیکھیے، ہے نا، ایک صحابی اپنا مال لے کر آ رہے تو دوسرے صحابی اس سے ڈبل لے کر آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ ایک بار تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر میں پراپرٹی میں پیسہ، گولڈ، سلور، ہر چیز میں ہاف گھر کے لیے رکھا اور جنگ کے لیے، جہاد کے لیے آدھا لے کر آ گئے۔ کہا کہ اب میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ تو اس کو بولتے ہیں سبقت لے جانا، کہ آگے نیکی کمانے میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچتے تو کیا دیکھتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اپنے گھر کا سب کچھ لے کر آئے گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں، مطلب ان کی تعلیمات، ان کی ٹیچنگز، باقی سب میں اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے لا لیا۔ تو یہ صحابہ دیکھیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے نیکی کمانے کے لیے۔ ہمارے پاس ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن کون سی چیز کے لیے؟ اس نے بنگلہ بنایا تو میرے پاس ڈبل ہونا بنگلہ، ان کا چچا کا 1 فلور آ گیا، آپ نے 2 فلور ہونا بس ضروری ہے، تو ناک کٹ جائیں گی نا خاندان میں، ہے نا۔ اس نے لے لیا ایک بائک، اپنے پاس سپر بائک ہونا پھر، اب تو برابر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 250 سی سی لایا بولے اس نے، اب دیکھ بولے 350 سی سی آتی میرے پاس، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ کاموں میں کیا کر رہے ہیں؟ دوڑ لگا رہے، جبکہ کوئی ثواب نہیں ہے اس کا، صرف دکھاوا ہے اور وہ بھی گناہ ہے۔ صحابہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ صحابہ غریب، کہا اللہ کے رسول جو امیر صحابہ ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر رہے ہیں اور خوب کما رہے ہیں نیکیاں، ہم کیا کرنا؟ ہم تو نیکیوں میں پیچھے رہ جا رہے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت میں 34 مرتبہ ہے، لیکن 33 مرتبہ والی بھی روایت ہے، اور ایک بار کہہ دیے لا الہ الا اللہ، معلوم ہے نا آپ کو؟ تو یہ آپ نے پورے 100 کلمات پورے کر لیے، تو اس کا ثواب کہا کہ تمہیں اتنا سارا ملے گا کہ تم ان کے برابر ہو جاؤ گے نیکیوں میں۔ تو یہ غریب صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیے ہر نماز کے بعد۔ جب معلوم پڑا دوسرے امیر صحابہ کو جو پیسے والے تھے، مال دولت والے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، معلوم کیا تو کہا کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جو غریب صحابہ تھے بولے ارے یہ تو مال بھی خرچ کر رہے، پڑھ رہے بھی، ڈبل ثواب مل جا رہا ہے ان کو۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس پھر گئے، کہا کہ وہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں اور تسبیحات بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ کہا کہ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو نیکیوں میں صحابہ دیکھیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے، آگے بڑھتے تھے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، اس نے ایسا ڈریس پہنا ہے میرے پاس اس سے بھاری ہونا چاہیے، اس نے ایسا مکان بنایا ہے میرے پاس اس سے بھاری ہونا چاہیے۔ تو ہم دنیا میں کمپیٹ کرتے، صحابہ دنیا میں کمپیٹ نہیں کرتے تھے، وہ اس چیزوں میں نہیں تھے، اس لیے ان کا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ بھی ان سے راضی تھا، سیٹسفائیڈ لائف۔ تو دیکھیے ہم کس دور میں جا رہے ہیں، ہے نا، اور اس چکر میں ہم نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے، نیکیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاستبقوا الخیرات، وہ ہمارا بنانے والا ہے تو اس کو بیٹر معلوم ہے ہمارے لیے کیا بیٹر ہے، تو کہا نیکیوں میں جلدی کرو، ممکن ہے نہیں تو کیا ہو جائے گا، لاس کر دو گے تم۔ دوسری ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ ال عمران کی 133 نمبر کی آیت، کیا کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیری مت کرو۔ اپنے پاس ہم معافی کیسے مانگتے ہیں، مغفرت کیسی چاہتے ہیں ہم، یہ آنے والے جمعہ سے میں سدھر جاؤں گا، جلدی نہیں کرتے نا اپن، جمعے کا انتظار، بیٹے اب دیکھ تو یہ رمضان سے میں کیسا بنتا ہوں، تو دیکھنا بس اب، برابر ہے کہ نہیں ہے، رمضان سے ایک دم نیک بن جاؤں گا میں، کوئی غلط کام نہیں ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹالتے ہیں نیکیوں کو، جبکہ جس دن جس جگہ آپ نے ارادہ کیا، نیت کی، فوراً توبہ استغفار کر لیجئے۔ دیکھیے ایک شخص ہے عبداللہ یوسف نام ہے اس شخص کا، یہ عیسائی تھا، پاکستان میں رہنے والا تھا۔ اس کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، اس کی بات ایک بڑی اچھی لگی مجھے، کہا کہ میں عیسائی مذہب پہ بڑا پابند تھا، بائبل پڑھا کرتا تھا، بائبل میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں میں نے دیکھی تو مجھے لگا یہ نشانیاں کس پر بیٹھتی ہے، تو کہا کہ ہمارے علماء نے، ان کے جو اسکالرس ہیں عیسائیوں کے، سب نے الگ الگ بات کہی کہ فلاں کے لیے، جان دا بیپٹسٹ کے لیے تھا یہ، اس کے لیے نشانی تھی، اس کے لیے نشانی تھی، لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں کیونکہ میں بائبل کو ڈیپ میں اسٹڈی کر چکا تھا کہ کسی بھی نشانی بیٹھتی نہیں تھی جو اللہ کے رسول کی نشانیاں اس میں بتائی گئی تھی۔ جیسے ایک جگہ اس میں یوحنا کی بائبل میں ہے کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانا ہوگا کیونکہ میں نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا جو میری تصدیق کرنے والا ہے۔ تو وہ جو عبداللہ یوسف ہے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اللہ، جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا اور وہ میری تصدیق کرنے والا ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا۔ تو جب انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، اسٹڈی کی، تو انہیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی، پھر بہت سارے اسلامک اسکالر سے بھی وہ ملے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ جب میں بائبل پڑھتا، قرآن پڑھتا تو کنفیوز ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک بار میں نے چرچ کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک میں نے دعا کی، اے اللہ، اے گاڈ، جو بھی تو سچا معبود ہے مجھے صحیح راستہ دکھا دے، کیونکہ میرے دل میں سچائی کو پانے کی پوری تڑپ ہے، میں پورے دل سے سچ کو قبول کر لوں گا۔ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو وہ بولنے لگے کہ میں نے چرچ کے اندر ایک غیر مسلم ہو کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کیا، آپ مسجدوں میں بیٹھ کر تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگتے، آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو وقت، جگہ، کچھ لوگ رہتے ہیں
ہم عمرہ جائیں گے اور وہاں سے سدھر کر آئیں گے ایک دم، برابر ہے کہ نہیں؟ حج کو جائیں گے پھر ایک دم سدھر کے آ جائیں گے، جب تک سب کر لو، اس سے پہلے مر گئے تو فلائٹ اوپر جانے سے پہلے فلائٹ نیچے چلے گئی تو زندگی بھر۔ تو جب آپ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ مغفرت کرتا ہے۔ دیکھیے وہ پچھلے والے درس میں ہوا نا، 99 قتل کیا تھا، ابھی پہنچا بھی نہیں تھا نیک لوگوں کی بستی میں، صرف دل میں نیت کیا تھا کہ اب میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں؟ اس کو موت آ گئی تھی نا اس کو، اس لیے جلد سے جلد نیت کر کے یہ ہم نے سوچ لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور نیکی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اب جمعے کا انتظار نہیں، رمضان کا انتظار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اور کیا کہا؟ اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ سائنٹسٹ ابھی تک پریشان ہے کہ آسمان کدھر اینڈ ہوتا ہے، یہ یونیورس کا اینڈ آج تک پتہ نہیں لگا سکے۔ کہا کہ لائٹ ایئرس پتہ ہے آپ کو؟ لائٹ جس اسپیڈ سے گھومتی ہے، دوڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ میٹر پہنچ جاتی ہو ایک سیکنڈ میں۔ تو اتنی اسپیڈ سے لائٹ جا رہی ہے، مطلب ایک سال میں کتنا دور جائیں گی وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو بلینس آف لائٹ ایئر روشنی ٹریول کرتے رہیں گی، ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اینڈ کدھر ہے یونیورس کا۔ اللہ نے کہا جنت اس سے بڑی ہے، دنیا کتنی چھوٹی ہے، ہم اس کے لیے مرتے ہیں۔ کہا کہ جنت اتنی بڑی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ چلیے ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، بادر بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم۔ کیا فرمایا؟ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جلد بازی کرو، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں گے۔ شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح مطلب جس طرح سے آپ دیکھتے دن اور رات گزر رہے ہیں اس طرح سے وہ تیزی سے گزریں گے، ایک کے بعد رونما ہوں گے۔ صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اتنے آئیں گے، فتنے مطلب آزمائش، فتنہ ایک آزمائش بھی ہوتا ہے اور فتنہ ایک گمراہی بھی ہوتی ہے، دونوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ فتنہ بری چیز بھی کبھی ہوتی ہے اور کبھی اچھی چیز بھی فتنہ ہوتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور اولاد، تمہارے بیوی اور بچے تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں جس چیز کا فتنہ میں دیکھتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں عورت فتنہ رہتی ہیں، فتنہ مطلب بری چیز نہیں، فتنہ مطلب آزمائش، ٹیسٹ، مطلب اور اکثر لوگ عورتوں کے معاملے میں کیا ہو جائیں گے؟ غلط راستے پہ چلے جائیں گے۔ آج دیکھیں نا اسکول اور کالجز کا کیا معاملہ ہے، عورتوں کا فتنہ ہے یا نہیں؟ ویسا نیک عورت کی تو تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نیک عورت، نیک بیوی دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے اوپر ہے، ہر چیز کو نیچے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان کی اس میں کہا کہ دنیا ساز و سامان ہے، اس میں سب سے بہترین نیک بیوی ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ خوبصورت بیوی نہیں کہا، اپن وہ ڈھونڈنے نکلتے نا اپنے پاس، ہے نا؟ مالدار بیوی نہیں کہا، وہی ڈھونڈتے نا نوکری پانی والی ہونا، ہے نا؟ MBBS بی ایڈ نہیں بولا حدیث میں، کہا نیک بیوی، وہ نیک رہنا یہ سب سے بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ نیک عورت، تو عورت فتنہ مطلب آزمائش ہے، کیا ہے ہمارے لیے؟ ٹیسٹ ہے، اوکے؟ اب عورت ہمارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہاں پر کہا نا آزمائش ٹیسٹ ہے، تو ایسے اور بھی فتنے ہیں، کبھی وقت ملا تو ہم اس پہ ایک لیکچر لیں گے۔ تو کہا کہ فتنے ایک کے بعد آتے رہیں گے مسلسل۔ تو کہا کہ انسان، آدمی مومن یعنی صبح کو مومن ہوگا اور شام میں کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ صبح تک اچھا تھا، شام میں کافر۔ آج دیکھیے آپ کتنے برے حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر فلاں جگہ آپ کو غلط کام کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دن بھر اچھی نمازیں پڑھے اور رات پہ سوشل میڈیا پر غلط چیزیں چل رہی ہیں، یہ کفر تو نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ یہ اللہ کا انکار ہے نا، اس کی باتوں کا انکار، رسول کی باتوں کا انکار۔
رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے اور صبح اٹھے تو پھر وہی گانے بجانے چالو ہے گھر میں ہمارے. کہا کہ صبح مومن ہوگا رات میں کافر ہو جائے گا، رات میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہو جائے گا. اتنے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے، اور وہ دور چل رہا ہے ابھی. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں نماز میں شامل تھے اور پتہ چلا کہ رات میں سوسائڈ کر لیا مسلمان. یہ مہینے میں کتنے واقعات سن لیے نا آپ لوگوں نے سوسائڈ کے. کتنی بری بات ہے، فتنے آ رہے ہیں نا. تو یہ اسلام یعنی دین کی تعلیمات نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. آج والدین کیا کر رہے ہیں بچوں کو؟ بچے نے پڑھنا چاہیے، بچی نے پڑھنا چاہیے، خوب پڑھا رہے لکھا رہے، لیکن وہ ان کی زندگی اور آخرت برباد کر دے رہے. دنیا کی کامیابی چھوٹی سی ہے اور اس کے ساتھ دین کو جوڑ دیں گے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور یہ اصل کامیابی ہے. ورنہ والدین نے آپ کو جو دین کی تعلیمات نہیں دی، اسلامک ایجوکیشن نہیں دیا، اور آپ کو خوب پڑھایا لکھایا، کوئی کام کی آپ کی تعلیم نہیں ہے. ایک سچا واقعہ ہے، میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ تو میں نے دیکھا، اور آپ نے واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی اس کو الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ انداز میں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا. ایک لڑکا تھا، اس کے والد نے اس کو خوب پڑھایا، انڈیا میں ٹاپ ڈگری اس کو کروائی، ایون امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، لیکن وہ بچے کو کوئی ڈیسیز ہو گیا، اور ڈیسیز ہونے سے جو ہے وہ موت کے قریب آ گیا. جب موت کے قریب آیا تو مرتے وقت اپنے والد کو بلایا اور اپنے والد کو کہنے لگا آپ نے مجھے تو بہت پڑھایا، بہت لکھایا، بہت ڈگریاں دلوا دی، ساری ڈگری آج میرے ساتھ ہیں، لیکن اب میں مر رہا ہوں، تو کیا یہ ڈگریاں مجھے کچھ کام دیں گی؟ کیا یہ میرے کچھ کام آئیں گی؟ وہ رونے لگا اور اپنے والد کو بولنے لگا، اس کے والد بھی رونے لگے. وہ بولنے لگا کہ آپ نے مجھے دین کی تعلیم نہیں دی، آپ نے مجھے نماز کا پابند نہیں بنایا، اب میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، کیا میرے پاس ساز و سامان ہے، میرے پاس کیا توشہ ہے، مطلب کیا لے کے جاؤں گا میں اپنے ساتھ نیکیاں؟ تو یہ بہت بری چیز ہے، نیکیوں میں جلدی کرے، یہ آپ یاد رکھیں. چلیے ایک حدیث ہے، حضرت ابو سرع یعنی یہ جو ہے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو سرع عقبہ بن حارث رضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر پڑھی، پس آپ نے سلام کیا. ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے حضرت عقبہ جو ہے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھے، وہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ نماز پڑھی تو یہ ہوا کہ عصر کی نماز پڑھی، پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، مطلب ہوتا ہے نا لوگ بیٹھے ہوئے رہے تو ہم 2 لوگوں کو سرکا کر اپنا پیر اوپر سے لے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پھلانگنا. آپ کو پتہ ہے نا جمعے کے دن یہ منع ہے، جمعہ کا خطبہ جب شروع ہو جائے تو لیٹ آنے والے اپنے پاس کیا کرتے ہیں، لوگوں کے کاندھوں پہ چڑھ کے آتے. یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، گناہ ملتا ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے. پہلے تو لیٹ آتے اور جگہ ڈھونڈتے آگے کی، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہوئے جاتے، غلط چیز ہے یہ، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ عصر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، تو اللہ کے رسول پیچھے آ رہے تھے، مطلب وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف گئے، اور اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے حجرے میں گئے، مطلب مسجد نبوی کے اطراف میں ہی اللہ کے رسول کے جو مکان تھے بیویوں کے الگ الگ، وہ وہیں تھے، اس کو حجرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسجد نبوی کے احاطے میں ہی شامل ہوتے تھے، ٹھیک ہے. پھر وہاں سے آپ تیز رفتاری سے گئے اور واپس آئے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پر سوالات ہیں کہ اچانک اللہ کے رسول کیسے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد تسبیحات پڑھتے تھے. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی دعا نہیں ہوا کرتی تھی جو اپنے پاس چلتی ہے نا، امام صاحب دعا کرتے پیچھے والے سب آمین بولتے، ایسی ایک بھی حدیث نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد دعا کروائی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی حدیث اس کی دلالت کرتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پہ سوالات ہیں، مطلب اندازہ ایکسپریشن. تو آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونے یا چاندی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ چیز میں رکھ لوں یا میرے پاس رہنے دوں اور کسی چیز میں مشغول ہو جاؤں، تو میں نے سوچا جلدی جا کر گھر والوں کو حکم دے دیتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دو. اصل میں ہوا یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی جو چیز گھر میں رکھی ہوئی تھی، دل میں نیت کی تھی اس کو صدقہ کرنے کی، کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے آپ کے دل میں نیت تھی. نماز میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اس کو صدقہ کرنا ہے،
تو کہا کہ ذکر اذکار پڑھنے سے اچھا ہے میں نے سوچا پہلے جا کر اس کو حکم دے دوں گھر والوں کی یاد سے اس کو صدقہ کر دینا۔ کہا کہ میں نے یہ سوچا، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نیکی کے معاملے میں کتنی جلدی کرتے تھے، سلام پھیرتے ہی ذکر اذکار کرنے کے بجائے آپ نے پہلے جا کر گھر والوں کو کہا کہ وہ سونے کی جو چیز ہے صدقہ کر دو۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن یعنی جنگ احد کے وقت ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتلائیے اگر میں کافروں کے ہاتھوں مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں۔ بس اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کھجوریں پھینک دی اور بہت نہایت دلیری کے ساتھ لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مطلب جنگ احد کے ٹائم ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، ابھی ایمان لایا تھا، ابھی مسلمان ہوا تھا، اور جب وہ ابھی نیا اسلام میں داخل ہوا تھا اور وہ جب پہنچا تو اس نے کیا کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا اگر میں جنگ میں شامل ہو جاتا ہوں اور کافروں کے ہاتھوں میں مارا جاتا ہوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو کہا جنت میں۔ جنت پانے کی خواہش اس کو اتنی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی وہ جو جمع کر کے لایا تھا، اس نے وہ پھینک دیا۔ اس ریگستان میں کھجوریں مطلب نعمت ہے، زندگی کا سامان ہے، سروائیول ہے وہ، اس نے اس کو بھی نہیں دیکھا، پھینک دیا اس نے، اور دلیری کے ساتھ لڑا اور شہید ہو گیا۔ دوسری ایک روایت میں اس شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بڑا فائدے کا سودا کیا، عمل کم کیا اور اجر بہت سارا پایا۔ نماز پڑھانا، روزہ کچھ نہیں، ابھی ایمان لایا تھا، بس مسلمان ہوا تھا، لڑائی کی اور شہید ہو گیا، اس کی لائف میں نماز روزہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے مقام بڑا اونچا پا لیا۔ شہید کا مقام بہت اونچا ہے، تو کہا اس نے محنت کم کی، اجر زیادہ پا لیا۔ تو دیکھیے جلد بازی نیکی کے معاملے میں کرنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ چلیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے، میں کہاں پر ڈونیٹ کروں جس سے مجھے زیادہ ثواب ملے؟ آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو صحیح اور تندرست ہو، ان تصدق وانت صحیح وشحیح، کیا ہے یہاں پر؟ تیرا اس وقت صدقہ کرنا کہ جب تو تندرست ہو اور توانا ہو، اور آگے کیا فرمایا؟ مال کی حرص دل میں ہو، مطلب دل نہیں چاہتا کہ خرچ کرے، مال سے محبت ہے، پیسے سے محبت ہے، تجھے فقر کا اندیشہ ہو، دل میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت مندوں کو دیتے جاؤں گا تو میرے پاس کمی آ جائیں گی مال کی، فقیری کا اندیشہ ہو، اور اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو، اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر زیادہ نہیں بانٹا لوگوں کو، جمع کرا تو میرے پاس بہت پیسہ جمع ہو جائے گا، امیر بن جاؤں گا میں، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائیں گی اور کہا جائے گا فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں کا ہو چکا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے جو میں صدقہ، زکوٰۃ، لوگوں کی ہیلپ، ڈونیٹ، چیریٹی کب کروں میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹائم تیرا صدقہ کرنا بیسٹ ہے جب کہ تو کیا رہے؟ جوان اور تندرست، کیونکہ یہ عمر میں اور یہ تندرستی میں انسان چاہتا ہے بے جگہ بے فضول خرچ کرے، ایسی جگہ خرچ کرے جہاں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے نوجوان کہاں خرچ کر رہا ہے، آپ ریچارج جو مارتے ہیں نیٹ کا، خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کیا قرآنی آیت میسج کرنے میں خرچ کرتے ہیں؟ اسلامک ویڈیوز کرنے میں کرتے ہیں خرچ؟ نہیں، ریلز دیکھنے میں خرچ کرتے ہیں ہم اس کو، ہے نا؟ ناچ گانا دیکھنے میں، ٹریلرز دیکھنے میں خرچ کرتے ہیں ہم اس کو، ہے نا؟ تو یہ بھی پیسے کا فضول خرچ ہے، یہ بیجا خرچ ہے، غلط کاموں میں خرچ ہے، گناہ ملتا ہے اس کا۔ آپ نے پیسہ دیا ریچارج کر کے، چاہے وائی فائی ہو یا آپ کا موبائل ہو، غلط جگہ خرچ کر رہے ہیں آپ کے والدین نے آپ کو گاڑی دلوائی ہے، اس میں پیٹرول ڈالا ہے، آپ خواہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بیجا، ہے نا؟ اس کے پیچھے کچھ لڑکے کرتے نا کام، بیجا خرچ کر رہے ہیں۔
فلموں میں جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہ چیزیں خرید کے لا رہے ہیں جو کہ حرام ہیں، ویلنٹائن ڈے پر خرچ کر رہے ہیں، فرینڈشپ ڈے پہ خرچ کر رہے ہیں، روز ڈے پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سب حرام ہے نا. تو اس کا آپ کو ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے، بلکہ حرام ہے، بلکہ گناہ ملے گا آپ کو اس کا. تو اس جوانی کی عمر میں، اس تندرستی کی حالت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مسجد میں ڈونیٹ کرتا ہے. غریب اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈتا ہے، کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، چلو لے آ کر ان کو دیں گے. برا لگے گا اگر صدقہ دیں گے تو گفٹ بول کے دے دینے کا، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں رکھ دیا آپ نے پیسے. یہ صحیح جگہ خرچ کرنا ہے آپ کا، یہ اللہ کو پسند ہے. اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، محلے میں دیکھیں گے کون غریب ہے، ضرورت مند ہے، بیوائیں ہوتی ہیں بہت ساری، بولتے نہیں ہیں کچھ لوگ، جو غیور لوگ رہتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، اپنا کام ہے ڈھونڈ کر ان کو دینا. راستے میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، معذور لوگ، لنگڑے لولے وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، ان کو خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. یہ بیسٹ آپ کا جو ہے چیریٹی ہے، یہ بیسٹ آپ کا صدقہ ہے. تو کہا تو ایسی حالت میں خرچ کر کے تو تندرست اور توانا ہو، مطلب آپ لوگوں کی جو عمر ہے نا. اور کیا کہا؟ ایسی حالت میں خرچ کر کہ تیرے دل میں یہ آتا ہو کہ مال دوں گا تو غریب ہو جاؤں گا. جیسے گھر والوں نے اپنے کو 20 روپے پاکٹ منی دیے، اب اس میں سے 5 روپے دے دیں گے تو 15 ہی بچیں گے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا. 5 روپے کم ہو گئے نا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنی عجیب بات ہے نا، غریب ہو جاتے ہیں اپن بہت. شیطان آ کر یہ دوسری حدیث میں، جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نا، شیطان آ کر کیا بولتا؟ مت دے، تو غریب ہو جائے گا، اکاؤنٹ کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، کہاں دے رہا. جبکہ وہ اکاؤنٹ کم نہیں ہو رہا، وہ آپ کے چھوٹا چھوٹا اماؤنٹ نیکیوں میں جمع ہو رہا ہے. انسان جب مر جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا حساب اس کے سامنے رہے گا، تو اپنے نام اعمال میں دیکھیں گا اتنی ساری نیکیاں کب کرا میں نے. فرشتے بتائیں گے اس کو، تم نے فلاں جگہ خرچ کیے تھے اللہ کی راہ میں، ایک ضرورت مند کو دیے تھے، تمہارے رشتہ دار کو دیے تھے، ضرورت مند تھا، ہے نا، مسجد میں صدقہ کیے تھے، کسی بچے کی پڑھائی کے لیے تم نے پیسے دیے تھے، غریب تھا تو بیچارہ. الگ الگ جگہ پر آپ نے جو خرچ کیے تھے، 1 روپیہ بھی آپ نے خرچ کیا تو وہ آپ کو بتایا جائے گا. لیکن یاد رکھیے، 1 روپیہ بھی غلط جگہ خرچ کیا تو وہ بھی بتایا جائے گا، اس سے گناہ بڑھیں گے. حساب کون سا بڑھانا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی حالت میں خرچ کر کے غریب ہونے کا ڈر ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا، دھندا برابر نہیں چل رہا، کہا صدقہ خیرات کرتے، اب پہلے ہم کچھ کمی پڑ رہی ہے نا. اور کہا کہ اس حالت میں خرچ کر کہ جب تجھے لگے کہ جب جمع کروں گا تو بہت پیسہ والا بن جاؤں گا، ادھر کہاں خرچ کرتا، چلو بینک میں جمع کرتے. جبکہ بینک میں یا تجوری میں وہ آپ کا جو منی ہے وہ ڈیڈ منی ہے. کیا ہے وہ؟ ڈیڈ منی ہے. تو اس کو جو یہاں پر کہا گیا ہے اللہ کی راہ میں کس حالت میں خرچ کرنا ہے. اور کیا کہا آگے؟ اور صدقہ کرنے میں دیری مت کر. اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ اس کا بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول نے حضرت سعد کو فرمایا تھا، اے سعد، اگر تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتے ہو تو اس ایک بائٹ دیتے ہو نا، سمجھا آپ کو، کچھ کھانے پینے کی چیز، اس کا بھی اجر ملتا ہے، اس کا بھی ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ کرنے میں، خرچ کرنے میں سب سے بیٹر آپ کے گھر والے ہیں. ٹھیک ہے، صدقہ بولے تو اپن سمجھتے صدقہ بولے تو اتار کے جو صدقہ کرتے وہ صدقہ نہیں. جہاں پر بھی اللہ نے آپ کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ روح گلے تک پہنچ جائے. اور اپن نے دیکھے نا، جب توبہ قبول نہیں ہوتی، معافی نہیں ہوتی، جب روح انسان کی گلے میں آ جاتی ہے نا، اب آپ کا حساب کلوز، اکاؤنٹ کلوز. اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال کس کو جاتا ہے؟ اب اس کا مال رہ گیا کیا؟ وہ اب تو وارثوں کا ہو گیا نا. اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب اس کا صرف ایک کفن ہے وائٹ کلر کا، وہ لے کر جانے والا ہے، جتنا کمایا تھا سب. تو انسان نیک کاموں میں جلد بازی کرے. یہ تو صدقے کے تعلق سے تھا. ہر چیز میں انسان جلد بازی کرے، توبہ کرنے میں جلد بازی کرے، نیک بننے میں جلد بازی کرے. ایسا نہ سوچے ابھی تو میں جوان ہیں، بہت سارے گناہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا. ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ مسجد پکڑ لیتے، تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ آتے. اللہ تعالیٰ کو وہ تھوڑی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی چاہیے عبادت، جوانی کی عبادت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، ہے نا. گھر والے بھی بولتے ہیں، بچے نے اگر داڑھی رکھ لیا تو اجی ماں کیا بچہ ہے، ابھی سے داڑھی رکھ لیا، ابھی سے بڈھا بن گیا ہے. تو رکھنا 40-50 کے بعد.
ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے جب داڑھی رکھے ینگ ایج میں، ہم لوگوں نے بھی گریجویشن کی ایج میں داڑھی رکھے، تو ہمارے ایک رشتہ دار بولنے لگے ارے یہ کیا ابھی سے داڑھی رکھ لیے، رکھنا تھا 30-40 کے بعد۔ ہمارے بھائی نے اچھا جواب دیے تھے ہمارے رشتہ دار کو، ہاں نا، بولے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا میرے بندے کو کب دینے کا داڑھی، آپ کو سمجھ رہا؟ بولے برابر۔ وہ بیچارے خاموش بیٹھ گئے۔ مطلب اللہ کو نہیں سمجھا کون سی ایج میں دینے کا ہے، تم کو برابر سمجھ رہا کون سی ایج میں داڑھی رکھنے کا ہے نا۔ لڑکی برقع پہنی تو اس کے پیچھے لگ جاتے سب، کیا ابھی اجیماں ابھی سے بڈھی ہو گئی، اتنی سی تو ہے ابھی ہمارے سامنے بچی۔ اور کچھ بڈھے مرد بھی آ کر بولتے ہمارے سے پردہ کر رہے تم، تو جواب بولنا ہاں آپ سے کرنے کا نا، جن سے قرآن نے کہا ان سے کرنا ہے پردہ۔ ارے ہمارے سامنے کی بچی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں والد کے دوستوں سے پردہ نہیں کرتے ہم لوگ، جبکہ وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے۔ آپ کے وہ رشتہ دار جن کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ وہ آپ کے محرم نہیں، آپ ان کے سامنے بغیر پردے کے جاتے، بغیر پردے کے تو جاتے ہیں، ایسے لباس میں جاتے کہ جو آپ کو محرم کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے، لباس آستین نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، عجیب بات ہے نا۔ بچی تو ہے، اور برائیاں کیسے چل رہے پیپر میں پڑھ رہے نا، بچی تھی وہ بھی، چھوٹی بچی کے ساتھ بھی آج کل کیا معاملات ہو رہے آپ دیکھ رہے نا۔ مطلب ہم جان بوجھ کے اندھے بن رہے نا، جان بوجھ کے ہم اندھے بن رہے۔ باپ کو پتا ہے کہ پیپر میں پرسوں کیا ہوا، پھر بھی وہ اپنی بچی کو اپنے دوست کے سامنے بے پردہ کروا دیتا ہے، اپنے جو ہے چچیرے بھائی خلیرے بھائی، اس کے لڑکی کے چچیرے بھائی خلیرے بھائی، ایون تو جس کو پہچانتے بھی نہیں ایسے شخص اس کے سامنے بے پردہ کروا دیتا ہے۔ پھر بولتے حالات برے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ حالات ہم نے ہمارے ہاتھوں سے خراب کیے۔ تو یہی عمر ہے آپ کی صحیح ہے، یہ جو ایج ہے اس میں آپ کو نیک بننا ہے، اس میں آپ کو داڑھی رکھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، بے حیائی کی چیزوں سے بچنا ہے، ناچ گانے سے بچنا ہے، اللہ کی راہ میں جو اپنی زندگی لگانا ہے، وہ یہی اصل عمر ہے آپ کی، کہ آپ نیک بنے، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، دوسرے جو جا رہے گناہ کی طرف ہم اس طرف نہ جائیں، یہی آپ کی اصلی زندگی ہے، اور اسی میں جلد بازی کرنا یہ اہم ہے۔ اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گاؤں میں یا شہر میں جناب اپنے رشتہ دار 65 60 70 کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب تو آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان لوگ بھی جا رہے ہیں اور کثرت سے جا رہے ہیں۔ پہلے کیا سننے میں آتا تھا، پیدائشی جو بچہ ہے نو مولود نیو بورن اس کا انتقال ہوا، یا پھر کوئی ضعیف حضرت بوڑھے ان کا انتقال ہوا، ریئرلی جوانوں کی موت کے بارے میں سنتے تھے، ہے نا۔ لیکن اب دیکھیے، کیونکہ قرآن اپنے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ قیامت سے پہلے کثرت اموات، موت کی کثرت، بہت زیادہ لوگ مریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کاموں میں جلدی کریں، اور گناہوں کے کاموں میں تاخیر کرے، یا پھر اس کو اتنا تاخیر یا اتنا اس کو ٹالتے جائے کہ وہ ہمارے سے دور ہو جائے۔ یہ ایک فارمولہ بہترین ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم گناہ کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکیوں میں ہم ٹالتے جاتے ہیں، کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، کل سے سدھر جائیں گے، جمعے سے سدھر جائیں گے، پتہ نہیں وہ جمعہ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر نیک کام میں جلدی کرے، توبہ استغفار کرے، اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرے، زندگی میں تبدیل لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔